کہ آج کل ہندوستان میں 3 طلاق کو لے کر جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک قسم کا ظلم ہے، لہذا اس کی تفصیلی وضاحت فرمائیں اور اس کا شرعی حکم بیان فرمائیں۔ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ آج 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر دنیا بھر میں جو واویلا مچا ہوا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، تفصیلی وضاحت پوچھی گئی ہے۔ اس لیے میں اس عنوان سے متعلق چند بہت ہی اہم چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کے جواب کو آپ خصوصیت سے سماعت کریں اور خود بھی سمجھیں اور دوسرے مسلمانوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ طلاق ثلاثہ، 3 طلاق، ٹرپل طلاق کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ اس کا موٹا سا جواب یہ ہے کہ 3 طلاق اسلام کا ایک مسلم مسئلہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث رسول میں اس کا ذکر ہے، سارے ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین اور پوری دنیا کے سنی اور صحیح مسلمانوں کا یہ اس پر عمل ہے، اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بیان فرماتا ہے۔ تو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ایک مسلم مسئلہ ہے۔ اس کے حوالے سے، اور یہ قانون یہ کسی امام کا، کسی مولانا صاحب کا گڑھا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ اور اللہ عز و جل کا بیان کردہ قانون ہے۔ اس حوالے سے میں نے ڈیبیٹ سنے ہیں لوگوں کے، اور بڑی جہالتیں اس کے حوالے سے میں نے ملاحظہ کی ہیں۔ لوگ ڈیبیٹ کرنے پہنچ جا رہے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس مسئلے طلاق ثلاثہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ کچھ لوگوں نے، خود مسلمانوں نے، میں نے مسلمانوں کی زبانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ یہ قرآنی مسئلہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک قانون جو اسلام کا قانون ہے، ایک قانون جو قرآن کا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کردہ قانون ہے، اس کے حوالے سے مسلمان کس قدر سخت جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآنی نہیں ہے، یہ کچھ ائمہ کا گڑھا ہوا ہے یا کچھ مولانا لوگوں کی پیداوار ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میں اس مسئلے کے کئی اہم اجزاء پر گفتگو کروں گا۔ تھالیاں آپ جانتے ہیں ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی ہیں، کچھ تو ایسا ہے کہ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں، ہم ہی نے اس طرح کے مسائل کو پیدا ہونے دیا ہے، ہم نے ہی کچھ ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج یہ ایشو دنیا کے لیے ایک ایشو بن گیا ہے، اور لوگ اس مسئلے کو لے کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے اور صاف ہے کہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ویسا ہی ہے کہ جیسا کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نکاح کا مسئلہ۔ اگر نکاح کرنا حلال ہے، اگر نکاح کرنا جائز ہے، تو طلاق دینا اور طلاق ثلاثہ بھی جائز ہے اور مباح ہے۔ اور اگر کوئی طلاق ثلاثہ کا انکار کرتا ہے، اگر 3 طلاق کا انکار کرتا ہے، تو وہ اپنی مسلمانی کا محاسبہ کرے اور اپنے اسلام کا جائزہ لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ آپ اندازہ لگائیں کس قدر واضح حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دے دیا ہے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کی اس حوالے سے غفلت ہے۔ میں پہلے تو واضح کروں گا کہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اور طلاق، اس کا باقاعدہ تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تصریح بِإِحْسَان، اس کے بعد بھلائی کے ساتھ رو کے رکھنا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مقدس میں کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اتنا حکم فرمایا گیا
کہ 2 طلاق 2 مرتبہ کی طلاقیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد ایک مرد کے آگے یہ آپشن رہ جاتا ہے کہ یا تو وہ حسن سلوک کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے، یا پھر 2 طلاق دے چکا ہے تو اس کے بعد یا اگر اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ہے تو پھر حسن سلوک کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اسے چھوڑ دے۔ یہ 2 طلاق کا مسئلہ ہے، اور یاد رکھیں 2 طلاق یہ طلاق رجعی ہے۔ ان دونوں طلاقوں کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ طلاق کا لفظ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ کہنے کے بعد، 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد واپس خاتون کو اپنے نکاح میں لایا جا سکتا ہے، اور پھر سے ازدواجی زندگی اور پورے ازدواجی معاملات گزارے جا سکتے ہیں۔ تو 1 طلاق بھی طلاق رجعی ہے کہ اس کے دینے کے بعد بھی واپسی ہوتی ہے، اور 2 طلاق بھی طلاق رجعی ہے کہ ان کے دینے کے بعد بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آگے سماعت کریں آپ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی کہ 200 آیت نمبر 230 میں، اسی آیت کی بعد والی آیت میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر 2 طلاق کا ذکر پہلے ہو گیا، اس کے بعد فرمایا جاتا ہے 2 طلاق کے بعد اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک اور طلاق دے دی، 2 طلاق کا ذکر پہلے ہوا، اب فرمایا جا رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے ڈالی، 2 کے بعد تیسری دے ڈالی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے 3 طلاق اس کے منہ سے نکلنے کے بعد، تیسری طلاق اس کے منہ سے نکلنے کے بعد اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے اور حلال ہو نہیں سکتی ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب فرمایا گیا، پہلے آپ اسے سن لیں کہ 2 طلاق یعنی 1 طلاق بھی طلاق رجعی ہے، 2 طلاق بھی طلاق رجعی ہے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، واپس نکاح میں عورت خاتون کو لیا جا سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی خاتون کو واپس نکاح میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق کسی شوہر نے اپنی عورت کو، اپنی خاتون کو دے دیا تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دونوں پر تفریق لازم ہے، دونوں پر ایک دوسرے سے جدائی کی لازم ہے، وہ ایک دوسرے سے ازدواجی معاملات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر کوئی قرآن کے اس حکم کو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے تو وہ قرآن کا انکار ہے، اور ایسا کہنے والا اپنی مسلمانی سے اور اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ مسلمان جو لوگ لا علمی میں اپنی جہالت کی بنیاد پر قرآن کو صحیح نہ سمجھ کر اپنی عقل سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کہہ ڈالتے ہیں، وہ بہت بری بات اور انتہائی سخت بات کہہ ڈالتے ہیں۔ انہیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اسلام کی تجدید کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ان کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ پھر یاد رکھیں، طلاق ثلاثہ کے ساتھ ایک اور ایشو بھی اٹھایا گیا ہے، چونکہ کہا گیا کہ اس مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے، تو میں عرض کروں، میں نے باقاعدہ ڈیبیٹس میں مسلم خواتین کے یہ الفاظ سنے ہیں کہ کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی حلالہ نہیں ہے، قرآن میں یہ حلالے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں صاف صاف تذکرہ ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد فرمایا جاتا ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاق دینے کے بعد اب اگر پھر سے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں پچھتاتے ہیں، ہم نے بہت سارے مردوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں 3 طلاق دینے کے بعد، اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اور بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، تب سوچتے ہیں کہ کسی طرح ساتھ میں زندگی گزر کریں، ساتھ میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن یہاں پر حد فرما دی ہے، حد بندی فرما دی ہے کہ تمہیں تو پہلے تو یہ چاہیے نہیں تھا کہ 3 طلاق دیتے، 3 طلاق کا استعمال کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب کر لیا، اللہ کی حد کو تم نے پار کر لیا، اب اس کے بعد اب تمہیں ساتھ میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر گنجائش چاہتے ہو تو ایک مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور وہ مرحلہ بھی ایک
پاک باز عورت کے لیے جس قدر تکلیف دہ ہے. لوگ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. اگر میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اگر خوددار اور سمجھدار لوگ ان الفاظ پر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ کسی عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے. اسلام نے جو فرمایا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور پھر فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد پھر وہ اسے طلاق دے دے، اس کے بعد پھر وہ عدت گزارے اور اس کے بعد پھر ان یتراجع، یہ دونوں مل کر رہنا چاہیں تو تب جا کے اجازت ہے. یعنی تیسری طلاق پڑھنے کے بعد اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اب اگر گنجائش چاہتے ہیں، پھر سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ مرد کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور عورت کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. ایک پاک باز عورت کے لیے جس طرح ایک شوہر کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ایک بھاری چیز ہے، ویسے ہی ایک خوددار اور ایک سمجھدار مرد کے لیے یہ بھاری ہے کہ جس عورت کو اس نے اپنا رازدار بنایا ہے وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ زندگی گزارے. اسلام نے لیکن اس کا حکم دیا، اور یہ حکم اس لیے دیا تاکہ 3 طلاق کو لوگ آسان نہ سمجھیں. 3 طلاق کی اہمیت حلالے سے سمجھ میں آتی ہے. حلالہ اسی لیے ہے تاکہ 3 طلاق کی اہمیت کو سمجھا جا سکے. طلاق کو معمولی نہ سمجھیں، طلاق کو کوئی کھیلنے کی گولی نہ سمجھے کہ جب چاہے گھما دیا، بلکہ طلاق کو سے ڈریں جیسے آگ سے ڈرا کرتے ہیں. کیونکہ ایک مرتبہ 3 طلاق کا لفظ منہ سے نکلنے کے بعد شریک حیات رازدار خاتون مرد سے جدا ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے. اب حلال ہونے کا، جائز ہونے کا، اور ایک عورت دوبارہ وہ مطلقہ عورت پھر اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے یا وہ شوہر اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو نکاح میں لانے سے پہلے اسے 3 طلاقوں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اسے تکلیف ہوگی، اسے تکلیف جھیلنی ہوگی، کیونکہ اس نے کام بھی تو بڑا کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. 3 گولیاں چلائی ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اگر 3 طلاق ہو جائے اور دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں ہے کہ اگر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور پھر وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ صحبت کے بعد اس عورت کو طلاق دے اور پھر وہ عورت عدت گزار لے اور اس عدت کے گزارنے کے بعد اب یہ دونوں آپس میں ان یتراجعا پھر سے ملنا چاہیں، اور شرط یہ ہے ان یقیما حدود اللہ، اب اللہ کے حدود کا پاس رکھیں گے، اللہ کے حدود کا، اللہ کے قوانین کا لحاظ رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو پروٹیکشن دیں گے، ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھیں گے. اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں اور اب بالکل محفوظ زندگی، ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ پھر سے وہ ساتھ میں رہیں. اور اب جو ساتھ ہوگا وہ بڑا بھاری ہوگا، وہ کبھی ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ایک سخت ترین مرحلے سے مرد اور عورت دونوں گزر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں یہ سمجھنا کہ حلالہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، حلالہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ایک انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. جن مسلمانوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اسلام کو نہیں پڑھا ہے، انہیں اسلام پڑھنا چاہیے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب نکاح کی عمر ہو جائے، نکاح کرنے کا وقت آ جائے، اس سے پیش کر مرد پر اور عورت پر، لڑکے پر اور لڑکی پر، دونوں پر فرض عین ہے. جس طرح کے نماز فرض ہے، جس طرح کے روزہ فرض ہے، جس طرح کے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح نکاح کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکی دونوں پر نکاح کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. ازدواجی حقوق سیکھنا بھی ضروری ہے، میاں بیوی کے حقوق سیکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ ان ساری چیزوں سے ناواقفی ہے. نکاح کو نکاح نہیں سمجھا، نکاح کو کوئی اہمیت نہیں دی. شوہر نہ عورتوں کے حقوق سے واقف ہیں،
نہ عورتیں شوہر کے حقوق سے واقف ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں نکاح کو اور طلاق کو بالکل آسان سمجھ لیا گیا. نکاح کو بہت سخت بنایا جا رہا ہے اور جتنا سخت نکاح کو بنایا جا رہا ہے اتنا ہی آسان طلاق کو بنا لیا گیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. اور اسی برائی کے نتیجے میں آج دنیا کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. اور مسلمانوں یہاں پر اپنے آپ کو سنبھالو. آپ دیکھیں مسلمانوں کی بدعملی کی بنیاد پر آج شریعت میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور قرآن میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہے. قرآن کے قانون کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ سنبھلیں اور قرآن کو سمجھیں. لہذا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، حلالے کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے. جو کوئی اس مسئلے کو اسلام کا مسئلہ نہ بتائے اور یہ کہے کہ یہ 3 طلاق اسلام میں نہیں ہے، وہ انسان اپنے اسلام کا جائزہ لے اور اپنی مسلمانی کا جائزہ لے اور توبہ کرے. جس طرح نکاح اسلامی مسئلہ ہے، نکاح کا تصور اسلامی تصور ہے، طلاق ثلاثہ کا بھی تصور اللہ کا دیا ہوا تصور ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اور ایسے ہی حلالے کا قانون بھی، حلالے کا نظام بھی اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اور اب میں عرض کروں گا اس سوال میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اور بہت ایشو بنا بھی ہے یہ کہ عورتیں کہتی ہیں خاص کر، اور عورتیں تو کیا کہتی ہیں، عورتوں سے زیادہ عورتوں کی فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں واقعی عورتوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں سے زیادہ پریشانی کچھ مردوں کو ہے، وہ جو اسلام کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے. انہوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے اور بہت پھیلایا ہے اور بہت پھیلایا جا رہا ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مسلمان خود بھی متردد ہو رہے ہیں. ہمارے کئی نوجوان جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، انہیں اسلام پڑھنے کا موقع نہیں ہے، وہ خود بھی اس حوالے سے شک میں ہیں کہ یہ مسئلہ قرآنی ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اسلام کا ہے یا نہیں ہے. تو میں عرض کروں گا جو ظلم کی بات کی جا رہی ہے، یہ دوسرا ایشو ہے جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے، طلاق عورتوں پر ظلم ہے. تو کیا یہ واقعی ظلم ہے؟ کیا یہی شریعت کا تصور ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصلاً حقیقتاً طلاق عورتوں پر نہ ظلم ہے، نہ حلالہ عورتوں پر ظلم ہے، اور نہ ہی طلاق ثلاثہ عورتوں پر ظلم ہے. یہ طلاق ثلاثہ ہو، طلاق ثلاثہ کے بعد حلالے کا حکم طلاق ثلاثہ کی اہمیت دلانے کے لیے ہے. اور یاد رکھیں جو ظلم کی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں ضرور ہماری خامیاں ہیں. ہمارے معاشرے نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے، ایسا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سارے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. خالی یہی سمجھا ہے کہ شادی ہو جائے تو سب سے بڑا پاور ایک مرد کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں رہتی ہیں، وہ جب چاہے چلائے. اگر ایک گلاس پانی رکھنے کے لیے کہا، خاتون نے پانی نہیں رکھا، بس ایک گولی چلا دو، 2 چلا دو، 3 چلا دو. کوئی بات کہی گئی، خاتون نے نہیں مانی، کوئی مرضی کی بات شوہر نے رکھی اور خاتون نے مرضی کی وہ بات نہیں مانی، گولیاں چلانی شروع کر دی جاتی ہیں. طلاق کو انتہائی آسان اور انتہائی معمولی چیز سمجھ لیا گیا ہے اس کی وجہ سے. اور پھر یہ تو شوہروں کی خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ایسی ہیں ہمارے معاشرے کی. کچھ خامیاں شوہروں کی ہیں، کچھ خرابیاں شوہروں کے گھر والوں کی ہیں، شوہر کے گھر والی عورتوں کی اور بہنوں کی اور ماؤں کی ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد معاشرے کی خرابیاں ہیں. مطلقہ عورتوں کے حوالے سے بڑا خطرناک ذہن بنا لیا گیا. مطلقہ عورتوں پر کوئی رحم نہیں کیا جا رہا ہے. بیوہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، انہیں عزت کی چیز نہیں سمجھا جاتا ہے. اگر کسی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو اب اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے تھپا پڑ گیا کہ یہ غلط خاتون ہے، یہ مزاج ہم نے پیدا کیا، یہ ہماری معاشرتی برائی ہے. اور اسی معاشرتی برائی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی کچھ خواتین یہ محسوس کر رہی ہیں کہ یہ برائی طلاق کی وجہ سے پیدا ہوئی. مسلمانوں اپنے آپ کی اصلاح کرو، یہ برائی طلاق کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ برائی ہماری پیدا کردہ ہے. ہم نے طلاق کو معمولی سمجھا، ہمارے معاشرے کے مردوں نے اور شوہروں نے طلاق کو معمولی سمجھا، طلاق کو انتہائی آسان چیز سمجھا ہے.
اور جیسا کہ کوئی گولی ہے اور اسے چلا دو، کھیلنے کی گولیاں ہوتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں، ویسا سمجھ لیا گیا، اس کی وجہ سے برائی پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی شوہروں کے گھروں کی عورتوں نے، ساسوں نے بھی اور ننندوں نے بھی، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ایسا سلوک کیا ہے، ایسی بدسلوکیاں آج بہوؤں کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ جن کے بعد عورتیں سوچنے پر مجبور ہیں کہ طلاق کی بنیاد پر معاشرے میں ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے، ہماری آبرو ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اگر عورتیں بیوہ ہو جائیں، عورتیں مطلقہ ہو جائیں، انہیں طلاق مل جائیں تو انتہائی بری نگاہ سے عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اسے شوہر نے طلاق دی ہے، ضرور اس نے کوئی بہت بڑی برائی کی ہوگی۔ تو مسلمانوں، یہ وہ برائیاں ہیں جو ہماری طرف سے پیدا کی گئی ہیں، اور انہی برائیوں کی وجہ سے کچھ عورتوں نے جو اسلام کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے، اسلام کے قوانین کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے، قرآن کے قوانین کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور دنیا بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے کہنے پر یا ان کے کہے بغیر یہ کہہ رہی ہیں کہ طلاق ملنے کے بعد عورت بے آبرو ہو جاتی ہے، تین طلاق ملنے کے بعد عورت کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے، مطلقہ عورت کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں رہتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ اسلام پر عمل کرتے، اپنے آپ کو سنبھالا دیتے، یہ آج حالات پیدا نہ ہوتے، لوگوں کو اسلام پر اور قرآن پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ میں قرآن مقدس کی آیتوں کی طرف آپ کو لاؤں گا۔ قرآن مقدس میں سورہ نساء میں خاص کر مرد حضرات اس کو سمجھیں اور سنیں، میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی طلاق کی قسمیں کیا ہوتی ہیں اور کیسے طلاق دی جائے اس پر روشنی ڈال کے یہ مسئلہ ختم کروں گا، چونکہ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے، تو دو چیزیں اور اہم آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شوہر عورتوں کے حاکم ہیں، اور حکومت کا ایک ہی مطلب سمجھا ہے کہ 3 طلاق کا پاور ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 29 میں غالباً ارشاد فرمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس آیت میں مردوں کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں اور عورتوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر افسر ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے مردوں کو فطرتاً عورتوں پر فضیلت دی ہے، ایک چیز، اور دوسری چیز وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مالی اخراجات یہ برداشت کرتے ہیں۔ یعنی 2 چیزیں، ایک تو اللہ نے فطرتاً مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مردوں کو کامل العقل پیدا کیا ہے، مردوں کی عورتوں کے مقابل میں عقل، سمجھ بوجھ، عام عورتوں کے مقابل میں عام عورتوں کے مقابل میں عام مردوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس کو عقل زیادہ ہوگی، جس کے اندر سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی، اسے ہی باس بنایا جاتا ہے، اسے ہی افسر بنایا جاتا ہے، اسے ہی حاکم بنایا جاتا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ اور دوسری چیز، عورتوں پر اسلام نے مالی بوجھ نہیں ڈالا ہے، عورتوں پر یہ نہیں فرض کیا ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت وہ کریں، اپنے شوہر کو کھانا وہ کھلائیں، بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے رہنے کا انتظام وہ کرے، خاتون کے کھانے کا انتظام وہ کرے، بچے پیدا ہوں ان کی پیدائش سے لے کر ان کے بالغ ہونے تک کے سارے مالی اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ 2 اسباب ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر اسلام مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیتا ہے اور فوقیت دیتا ہے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ عورتیں یاد رکھیں، آج کی ماڈرن عورتیں اس حکم کو نہیں مانتی ہیں، ان پر یکسانگی کا بہت بھوت سوار ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرا شوہر ہے، وہ ہمارا شریک ہے، ہم بھی اس کی شریک ہیں، وہ ہمارا شریک حیات، ہم ان کی شریک حیات، ہمیں بھی پاور انہیں بھی پاور، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے 2 بنیادیں، ایک فطری بنیاد ہے اور ایک مالی اخراجات کی ذمہ داری ہے، ان 2 بنیادوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے۔ اسے ماننا اسلام کو ماننا ہے اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورتیں اس ذمہ داری کو نہ سمجھ پاتی ہیں، نہ سن پاتی ہیں، نہ اس کا علم انہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کا حکم کیوں مانے، یہ مینٹالٹی شروع سے بنی رہتی ہے۔ آج اسلامی تعلیم سے دوری ہے، اسلامی احکام سے دوری ہے۔ عورتیں جب نکاح میں آتی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا پارٹنر ڈھونڈ رہی ہیں یا اپنا حاکم ڈھونڈ رہی ہیں۔ بلا شبہ اپنا شوہر ان کا
پارٹنر ضرور ہوتا ہے لیکن صرف پارٹنر نہیں ہے بلکہ باس ہے، ان کا آفیسر ہے اور گھر کا حاکم ہے. عورتوں پر لازم ہے کہ مردوں کی بات سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر دنیا میں کسی کو حکم ہوتا کہ کسی انسان کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، تو فرماتے کہ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. یہ چیز عورتوں کو سمجھنی ہے. آج اسی حوالے سے بڑی کوتاہیاں ہیں اور اسی نادانی کی وجہ سے عورتیں شوہروں کو اپنا بڑا ماننے سے کتراتی ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں رہتی ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ ملاحظہ کریں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. فرمایا گیا صالح عورتیں وہ ہیں کہ جو با ادب ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کے حکم کے مطابق حفاظت کرتی ہیں، اپنی بھی اور اپنے گھر کی بھی. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. یہ فرمایا گیا کہ پاک باز عورتیں وہ ہیں کہ جو شوہر کے ساتھ ادب سے رہیں، شوہر کا ریسپیکٹ کریں اور شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد فرمایا گیا اب خاص مردوں کو یہاں سنبھلنے کی ضرورت ہے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. فرمایا گیا وہ مرد جو عورتوں کو صرف 3 چھوٹے چھوٹے الفاظ کا حقدار سمجھتے ہیں، اپنے کان کھول کر قرآن مقدس کی اس آیت کو سنیں اور سنبھلے. ایسا نہیں ہے کہ افسر بنا دیا تو بس ایک ہی پاور ہے، بس بندوق دے دی گئی اور 3 گولیاں کہ ذرا حکم نہ مانے تو گولی چلا دو. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن فرماتا ہے کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اگر تمہیں اپنی عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا خوف ہو، تمہیں لگے کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہی ہیں، تو انہیں سمجھاؤ، انہیں اسلام کے احکام سکھاؤ، انہیں بٹھا کر سلیقہ سکھاؤ کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کا ادب سکھائیں، احکام بتائیں کہ آج ہمارے مرد یہ کام کر رہے ہیں. کیا انہیں سمجھایا جا رہا ہے؟ کوئی ایکسپلینیشن کے نام پہ کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی ہے. واللہ اور پھر فرمایا گیا انہیں سکھاؤ، اور اگر سکھانے کے بعد بھی سمجھانے کے بعد بھی معاملہ نہ سنبھلے تو فرمایا گیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اب گھر میں ساتھ تو رہو لیکن ساتھ مت سو، ان سے علیحدگی، سونے میں علیحدگی اختیار کرو تاکہ وہ سدھر جائیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں اور سمجھ جائیں کہ اگر شریک حیات کو خوش رکھنا ہے تو پھر اس کی بات ماننی ہوگی. اگر ایسا کیا جائے گا تو عورتیں ضرور سدھریں گی. قرآن فرماتا ہے کہ اگر اس پر بھی کام نہ چلے وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان پر سختی کرو، ایک حد میں ان پر سختی کرو، ان پر روک لگاؤ، تم گھر نہیں جا سکتی، ان پر سختی کرو، ڈانٹو انہیں، ہلکی سی ضرب بھی لگائی جا سکتی ہے. قرآن فرماتا ہے یہ سارے کام بتائے گئے. قرآن نے یہ نہیں کہا اگر تمہیں خوف ہو جائے وہ نافرمانی کر رہی ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں، واٹس ایپ چالو کرو اور طلاق 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 لکھ دو. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. مردوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. اس قدر آسان اور ہلکا سمجھ لیا گیا طلاق کو کہ دین کا مذاق ہونے لگا ہے. اور ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے میں آخری ایشو کی طرف آؤں گا. قرآن نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو جائے، خاص کر ننندیں جو گھروں میں مسائل پیدا کرتی ہیں، خاص کر ساس جو بہو کو کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھتی ہے، انہیں قرآن مقدس کی اس آیت سے سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساس کا کام، ننندوں کا کام، شوہر کے گھر والوں کا کام یہ ہے. کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اگر تمہیں ایسا لگے کہ ان کے بیچ جھگڑے ہوں گے، جھگڑے کرائے جا رہے ہیں، جھگڑے کرائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، فسادات کرائے جا رہے ہیں، وہ لوگ سنبھلے، وہ چاہے ساس ہو معذرت کے ساتھ، وہ چاہے ننند ہو یا کوئی بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر جھگڑے اور فساد کرا رہے ہیں وہ لائق مذمت ہیں، وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں اپنی اصلاح چاہیے. قرآن فرماتا ہے اگر تمہیں
ایسا لگے کہ میاں بیوی کے بیچ جھگڑا ہوگا تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جانبین سے حکم متعین کریں، دونوں کی طرف سے گروپ بلائے جائیں، دونوں کی طرف سے پنچ بلائے جائیں، وہ دونوں جمع ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یرید اصلاحا، اگر دونوں کے گھر والے آپس میں بیٹھک کریں اور اگر اس بیٹھک میں ان کی خواہش اور ان کا ارادہ یہ ہو کہ میاں بیوی کے بیچ میں اصلاح پیدا کر دیں، ان کے بیچ صلح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کے بیچ میں صلح پیدا کر دے. کس قدر اسلام سے دوری ہے، کس قدر اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے. آج کتنے مرد ایسے ہیں اور کتنے مردوں کے شوہروں کے گھر والے ایسے ہیں جو اسلامی اس حکم کو پر عمل کر رہے ہیں. اگر عمل نہیں کر رہے ہیں اور عورتیں اس پر کہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو بلا شبہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو بند کرنا ہوگا. یہ بلا شبہ عورتوں پر ظلم ہے، بیویوں پر ظلم ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ، ذرا سوچیں، ایک عورت، ایک لڑکی اپنی پوری زندگی جن ماں باپ کے سائے میں گزاری ہو انہیں چھوڑتی ہے، اپنی ماں کی جس کے ساتھ شب و روز گزاری ہوتی ہے انہیں چھوڑتی ہے، اسے چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنے باپ کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائی بہنوں، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھیوں، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک شوہر کے ساتھ آتی ہے اور اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اپنا رازدار بنا لیتی ہے. اس کے بعد شوہر اسے اپنے پیروں تلے رون دے، اگر ایک دو باتیں تلخی کی ہو جائیں، ناخوشگوار ایک دو واقعات ہو جائیں، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، فون اٹھائے گھمائے طلاق طلاق طلاق، یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے بلا شبہ، میں یہ بھی واضح کر دینا چاہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق نہیں پڑے گی. اصلاح کی جہاں ضرورت ہے وہاں اصلاح کی جائے. طلاق کی مثال گولیوں کی ہے. کسی کی بندوق میں 3 گولیاں ہوں، اگر گولی چلے گی تو کسی کو لگے گی اور لگے گی ہی لگے گی. ایسے ہی طلاق بھی ہے، 1 دیں تو بھی طلاق ہوگی، 2 دیں تو بھی طلاق ہوگی اور 3 دیں تو بھی طلاق ہے. اور 3 گولیاں ہیں، اگر چل جائیں گی تو طلاق پڑ جائیں گی. تیسری طلاق کے بعد عورت مرد کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گی. لہٰذا یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلامی نہیں ہے. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، عورتیں جس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، اس ظلم کو آپ ظلم سمجھیں اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے خلاف جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے نوجوانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے نوجوانوں کے گھروں کے گھر والوں کی خرافات کی وجہ سے جو اسلام پر بات آ رہی ہے، قرآن پر بات آ رہی ہے، یہ اصلاح کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. جو طلاق کو ہنسی مذاق کی طرح ایک معمولی چیز سمجھ لیا گیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حوالے سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری میں طلاق کے بارے میں یاد رکھیں کہ طلاق دینے کے کیا طریقے ہیں. اسلام میں طلاق کی 3 قسمیں رکھی گئی ہیں. طلاق احسن، سب سے پہلی طلاق احسن، اور دوسری طلاق طلاق حسن، اور تیسری طلاق بدعی. وقت بہت ہو رہا ہے اور مسائل بھی بہت ہیں، میں مختصر سی گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا. طلاق 3 ہیں. طلاق احسن، طلاق احسن یہ ہے، خاص کر نوجوان سنیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ جب بندوق اٹھائیں تو تینوں طلاق دے کے چھوڑیں، وہ بھی غلطی پر ہے. اسلام کے نزدیک طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے سب سے اچھی طلاق، اگر حالات ایسے بن جائیں کہ صلح کی کوئی صورت نہ آئے، صلح کی کوئی گنجائش نہ ہو تو طلاق دیں. اور سب سے اچھی طلاق یہ ہے کہ جس پاکی میں عورت مینسوریشن سے، حیض سے پاک ہوئی، اس کے بعد پاکی کے دن ہے، اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو قریب نہ جاؤ، ازدواجی معاملات مت کرو، صحبت سے دور رہو، اور پھر اس پاکی میں 1 مرتبہ طلاق دے دو. یہ طلاق احسن ہے اور چھوڑ دو. طلاق 1 مرتبہ دو، وہ بھی پاکی میں اور بغیر صحبت کیے دو تو طلاق احسن ہے. اسی پر چھوڑ دیجئے، آگے کچھ نہ کیجئے. عدت گزر جائے، اس کی عدت جب ختم ہوگی وہ نکاح سے نکل جائے گی. اس کے بعد
وہ بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے اور آپ بھی اپنا نکاح کر سکتے ہیں. یہ طلاق احسن ہے. ایک مرتبہ طلاق دی جائے اور طہر اور پاکی میں دی جائے. اور دوسری طلاق حسن ہے. دوسرے نمبر کی طلاق حسن یہ ہے کہ حیض گزرنے کے بعد جس طہر میں صحبت نہیں ہوئی ہے اس طہر میں ایک طلاق دے, ایک طلاق, اونلی ون. پھر پاکی کے دن گزر جائیں, پھر حیض کے دن آئے, حیض گزر جائے, پھر پاکی کے دن آئے. اب جب دوسری مرتبہ پاکی کے دن آئے پھر صحبت نہ کی جائے اور دوسری طلاق دی جائے. پھر پاکی کے دن گزرنے کے بعد حیض کے دن آئے اور حیض کے دن گزرنے کے بعد پھر سے تیسری مرتبہ جب پاکی کے دن آئے تو تیسری مرتبہ طلاق کہی جائے. یہ طلاق حسن ہے. اگر کبھی کسی کو ایسا لگے کہ اسے 3 طلاق دینا ہی ہے, کوئی دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے طریقہ یہ رکھا گیا ہے. یہ طریقہ جائز ہے اور بلا ضرورت اس پر عمل کرنا ممنوع ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. فرمائے تو 3 طہر میں 3 پاکیوں میں الگ الگ 3 طلاق دی جائے. یہ طلاق حسن ہے. یہ 2 نمبر کی طلاق ہے. اور ایک تیسری طلاق بدعی ہے. طلاق بدعی یہ ہے کہ حیض میں آپ طلاق دے دیں. یہ گناہ بھی ہے, ممنوع بھی ہے, گناہ بھی ہے. لیکن اگر دے دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. جیسے بندوق کسی پر چلا دیں گے, چاہے وہ سو رہا ہو کہ جاگ رہا ہو, کسی حالت میں ہو گولی لگے گی. ویسے ہی طلاق اگر دی جائے گی تو پڑ جائے گی. حیض میں دینا, حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے, حرام ہے. اگر کوئی دے گا تو گنہگار ہوگا, لیکن اگر دیا تو پڑ جائے گی. اور یہ طلاق بدعی ہے. ایسے ہی پاکی کے دنوں میں جس میں صحبت کی ہے اگر اس میں طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق بدعی ہے. اور ایسے ہی ایک طہر کے اندر 2 طلاق یا 3 طلاقیں دے ڈالی, ایک جملے میں یا 3 جملوں میں, کسی بھی طریقے سے ایک طہر کے اندر ایک جملے میں, ایک نشست میں یا کئی نشستوں میں 2 یا 3 طلاقیں دے ڈالی تو یہ طلاق بدعی ہے. بلا ضرورت جو اس کا مرتکب ہوگا وہ گناہگار ہوگا اور اللہ کے یہاں سخت پسندیدہ ہوگا. مسلمانوں کو اس کے حوالے سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس سے احتراز کا حکم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ 3 دے ڈالو. اگر حالات نہ بنے تو ایک طلاق دے کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے, اور عدت گزر بھی جائے تو دونوں کو موقع ہے. اگر ایک طلاق دیا ہے تو بہت اچھا موقع رہتا ہے. دن گزرنے کے بعد ہر ایک کو ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو صرف انہیں دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کے نکاح میں آ سکتے ہیں. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ سنبھلیں. بہت ضرورت ہو جائے تو ایک طلاق دیں, اور بہت ضرورت ہو جائے تو 2 دیں, اور اس پر اپنی زبان کو کنٹرول کریں, ورنہ پچھتاوا تمہیں بھی ہوگا اور خاتون کو بھی ہوگا. یہ طلاق کے حوالے سے تفصیل ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری تفصیل سمجھ میں آ گئی ہو.